بنایا ہے تب سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک اس کائنات کے اندر بے شمار ایسے واقعات، ایسے لمحات، ایسے عجائب و غرائب معاملات سامنے آتے ہیں کہ جن کو سن کر انسان کے کان، انسان کی عقل، انسان کا دل پریشان بھی ہوتا ہے اور حیران بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ کو تاریخ کے اندر ایسے ملیں گے کہ جن کو ہم تاریخ کے اندر پڑھتے تو ہیں، تاریخ کے اندر پڑھنے کے بعد ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ میرے مولا یہ کیسے عظیم لوگ، کیسے عظیم واقعات، کیسی عظیم باتیں ہیں۔ بہرحال میرے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کے نظام کو درست کرنے کے لیے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جناب آدم سے لے کر میرے آقا تک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ کے اور میرے حصے کے اندر جو خوش قسمتی آئی وہ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت کے اندر پیدا کیا۔ میرے اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو بے شمار معجزات عطا کیے۔ کچھ ایسے معجزات بھی ہیں کہ جو آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، بلکہ کل قیامت کی صبح تک میرے آقا کے وہ معجزات دنیا کے اندر رہیں گے۔ انہی معجزات کے اندر سے ایک بڑا معجزہ جو آج آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، آج آپ کی دکان پہ، میری دکان پہ، آج آپ کی مسجد میں، میری مسجد میں، آج آپ کے مدرسے میں، میرے مدرسے کے اندر کتابی شکل کے اندر موجود سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں، ہزاروں بچیاں ایسی ہیں کہ میرے آقا کے اس معجزے کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ہزارہ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس معجزے کے اوپر اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، اپنی جوانیاں لٹا دی ہیں، اپنی زندگی کی جمع پونجی قربان کر دی ہے۔ اور یقین جانے خدا کی قسم، جس نے بھی میرے آقا کے اس معجزے پر کچھ بھی لگایا ہے، میرے اللہ نے لگانے والے کا نام بھی برقرار رکھا، کام بھی برقرار رکھا، عزت بھی برقرار رکھی، شان بھی برقرار رکھی، عظمت بھی برقرار رکھی ہے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ جس طرح میرے پیغمبر کا یہ معجزہ رہتی دنیا تک رہے گا، اس کے ساتھ جڑنے والا بھی رہتی دنیا تک برقرار رہے گا۔ آواز تھوڑی سی کم کر دیں گے، تھوڑی سی کم کر دیں گے۔ وہ معجزہ ہے کیا؟ آج کے اس خطبہ کے اندر میں اس معجزے کے حوالے سے کچھ واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور یہ بات ذکر کروں گا کہ کتابوں میں پڑھنا اور چیز ہے، آنکھ سے دیکھنا اور چیز ہے، کسی شے کو سن کر مان لینا اور چیز ہے، اور اس بات کو اپنی آنکھ سے دیکھنا وہ اور چیز ہے۔ آپ حضرات قرآن پاک اٹھائیں اور قرآن پاک کے چوتھے پارے میں غالباً آپ کو واقعہ ملے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے حکم دیا تھا نا، 4 پرندے نے مختلف قسم کے، ان پرندوں کو ذبح کریں، ان کا قیمہ بنائیں، قیمہ بنا کے 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ کے آواز دیں، میں رب وہ ہوں جو اس مکس قیمے کے اندر سے ذرات کو نکال کر تیری آنکھوں کے سامنے باقاعدہ اس پرندے کو زندہ کر کے پہنچا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، کیسے دکھاؤ گے، مردے کو زندہ کیسے کرتے ہو؟ اللہ نے پوچھا تھا یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ یقین بڑا ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے دل کے اطمینان کے لیے آپ مجھے میری آنکھوں سے دکھا دیں۔ اور پورا واقعہ ہے، تفصیل میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ میرے اللہ نے پھر فرمایا اطمینان قلب چاہتا ہے نا، پھر پرندے ذبح کر تو اپنے سامنے رکھنا، قیمہ اپنے ہاتھ سے بنانا، مکس اپنے ہاتھ سے کرنا، میں اپنی قدرت سے ان کو جدا جدا کر کے تیرے سامنے زندہ کر کے دکھا دوں گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے کہا تھا ہم تو تب مانیں گے جب سامنے پہاڑ کے اندر سے میں گابن اونٹنی نکال کے دکھائے۔ پوچھا یقین نہیں رکھتے؟ کہا نہ تو سچا ہے، تیری باتوں پہ یقین آتا ہے،
لیکن دل کے اطمینان کے لیے چاہتے ہیں نکال کے دکھانا پتھروں کے اندر سے گابن اونٹنی۔ سالے نے ہاتھ اٹھائے، رب کعبہ کی قسم بھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، سامنے پہاڑ کے اندر سے گابن اونٹنی میرے اللہ نے زندہ نکال کے دکھا دی تھی۔ تو بہت سارے واقعات دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں، میرا اللہ اطمینان قلب کے ساتھ نکال دیتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا کا وہ معجزہ جو رہتی دنیا تک رہے گا، وہ معجزہ ہے میرے اللہ کا پاکیزہ کلام، جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں۔ میرے آقا دنیا سے رحلت باقاعدہ طور پہ پردہ فرما گئے۔ آقا میرے اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، میرے آقا اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں۔ آپ جاؤ نا، میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مدینہ منورہ لے جائے، وہاں جا کے جب ہم درود پاک پڑھیں گے، میرے آقا براہ راست ہمارا درود سنیں گے۔ ہم یہاں سے درود پڑھیں گے، وہ فرشتوں کے ذریعے میرے آقا کے پاس پہنچایا جائے گا۔ لیکن یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، ایسی کتاب ہے، جیسے میرے اللہ نے اس کو نازل فرمایا تھا، آج بھی بالکل اسی انداز سے انہی الفاظ کے ساتھ میرے اللہ نے ہمارے پاس برقرار رکھا ہوا ہے۔ وہ تھا نا خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، عادت تھی خلیفہ ہارون رشید کی، وہ مختلف علماء کرام کو اکٹھا کرتا تھا، سال کے بعد 6 مہینے کے بعد علماء کرام کی محفل لگاتا تھا، ہر طبقے کا عالم بلاتا تھا اور عالم بلا کر بحث کرواتا تھا کہ دیکھوں علماء کے اندر علمی سکت کتنی ہے، کتنی کس کے اندر استعداد ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے بڑی اچھی گفتگو کی، تورات کے اوپر زبردست گفتگو کر رہے، انجیل کو بڑا خوبصورت پڑھ رہے، زبور کو بڑا خوبصورت پڑھا، مسلمان نہیں ہے۔ مجلس ختم ہوئی، خلیفہ ہارون رشید نے بلا لیا، آؤ نا جناب میں آپ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چلا گیا، اب ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، 1 to 1 ملاقات ہے۔ بادشاہ کہتا آپ ذہین بڑے ہیں، آپ قابل بہت ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو اسلام کی دعوت پیش کروں، آپ اسلام قبول کر لیں گے، آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کی مضبوطی استعداد کی وجہ سے آپ اسلام قبول کریں گے تو لگتا یہ ہے کہ میرا اللہ اسلام کو آپ کے ذریعے سے بڑی تقویت دے گا، بڑا پھیلے گا، لوگوں کے اندر بڑا کام کرو گے، اور میں آپ کو شاہی طور پر بڑا نوازوں گا بھی سے، نذرانے دوں گا، گاڑیاں ملیں گی، جناب والا زرق برق ہوگا، لباس اچھا ملے گا، کھانے کو اچھا ملے گا۔ نوجوان نے انکار کر دیا، نا میں تو اسلام قبول نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا سوچ لے، کہا میں نے سوچ لیا، اسلام قبول نہیں کرنا۔ چلا گیا، مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر خلیفہ ہارون رشید نے محفل لگوائی، محفل لگی، علماء کی محفل لگی۔ اب مسلمانوں کی طرف سے جو علماء اکٹھے ہوئے، سب سے بڑا اور سب سے آگے عالم وہی تھا جس کو بادشاہ نے کہا تھا اسلام قبول کر لے۔ محفل ہو گئی، بحث ختم ہو گئی، بحث ختم کے بعد بادشاہ نے بازو پکڑا، چلو اندر۔ اندر گئے، مجھے معاملہ سمجھا، تجھے میں نے اسلام کی دعوت دی تھی، پروٹوکول بھی دیا تھا، شاہی میزبان بھی بنایا تھا، تو نے اسلام کو قبول نہیں کیا، پھر کیسے تیرے دل کے اندر اسلام کی محبت آ گئی؟ مجھے سمجھا تو دے، مجھے معاملہ تو بتا دے، تو مسلمان کیسے ہوا؟ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پہ غور کرنا۔ وہ نوجوان کہتا ہے بادشاہ سلامت، جب آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میرے دل کے اندر خیال آیا، بادشاہ جو مجھے اسلام کی دعوت دے رہے، آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ یہ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ اسلام کے اندر کون سی ایسی وجہ ہے، کون سی ایسی مضبوطی ہے، کون سی ایسی علت ہے جس کی وجہ سے اس مذہب کو مذہب حقانیت، حق مذہب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کہتا میں اسلام کے اوپر میں نے ریسرچ کرنا شروع کی، تحقیق کرنا شروع کی، میں قرآن پاک پڑھتا چلا گیا، میں نے کہا نا میرے پیغمبر کا زندہ معجزہ آپ کے پاس اور میرے پاس اگر ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بڑا دور ہیں اس سے۔ میرے اللہ کے قرآن میں اس نے غور کرنا شروع کیا، کہتا میں پڑھتے ایک آیت پہ پہنچا، میرے رب نے لکھا ہوا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور لوگوں قرآن کو نازل میں نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی میں کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا، اگر اللہ قرآن کی حفاظت کرتا تو تجربہ کرتا ہوں آیا یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں جس طرح عالم بڑا ہوں نا، اسی طرح میں خطاط بھی بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑی اچھی کتابت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے تورات کے کافی سارے نسخے لکھے اور اس کے اندر تورات کی آیتوں کو رد و بدل کر دیا، اپنی طرف سے ڈھنگوسلے درمیان میں داخل کر دیے، مارکیٹ کے اندر تقسیم کیے۔ چند دن انتظار کیا، ایک بندہ بھی نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ تو نے تورات میں غلطی کی ہے۔
سارے کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے. میں نے پھر زبور کو لیا, میں نے پھر انجیل کو لیا, سب کے نسخے لکھے اور خوبصورت لکھنے کے بعد مارکیٹ میں تقسیم کیے, غلطیاں بھی کی, کوئی ایک بھی میرے پاس نہیں آیا. پھر آخری نمبر قرآن پاک کا تھا. میں نے قرآن پاک کے اوپر پہلے سے زیادہ محنت کی, جیسی خوبصورت وہ کتابیں لکھی تھی اس سے زیادہ خوبصورت لکھی. قرآن کا ورک بڑا اچھا استعمال کیا. خوبصورت لکھنے کے بعد درمیان میں 7 سے 8 جگہ میں نے غلط لکھا, آیتوں کے زبر زیر پلٹ دیے, آیتوں کے الفاظ بدل دیے, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میرا رب کا قرآن آج بھی وہی ہے جو مکہ کی دھرتی کے اندر نازل ہوا تھا, آج بھی وہی ہے جو بدر کے میدان کے اندر نازل ہوا تھا, آج بھی وہی ہے جو خندق کے میدان میں نازل ہوا تھا. کیا یہ وہی قرآن ہے جو اس وقت نازل ہوا جب صحابہ کو تپتی ریتوں پر لٹایا جا رہا تھا؟ کیا یہ قرآن وہی قرآن ہے جب میرے آقا مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے؟ آیا یہ وہی قرآن ہے یا نہیں؟ بادشاہ سلامت میں نے نسخے لکھے, اپنے ہاتھ سے مارکیٹ کے اندر تقسیم کر کے آیا, ابھی انتظار کے اندر بیٹھا, 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے, میرے دروازے پر دستک ہوتی ہے, میں باہر نکلتا ہوں, ایک بچہ 11 سال کا کھڑا ہے, انکل آپ کا نام فلاں ہے. میں نے کہا جی میرا نام ہے. کہا یہ کتابی نسخہ آپ نے لکھا؟ میں نے کہا جی میں نے لکھا. کہا انکل اس کے فلاں مقام پر غلطی ہے, کیا یہ غلطی آپ نے جان بوجھ کر کی ہے یا آپ سے ویسے ہو گئی؟ اگر غلطی لکھنے میں ہو گئی ہے تو خدا را اس کو درست کیجئے, اگر آپ نے جان بوجھ کر کی ہے رب کعبہ کی قسم میں محمد کا امتی اپنی گردن تو اتروا سکتا ہوں لیکن رب کے قرآن میں غلطی برداشت نہیں کر سکتا. کہا میں بھی دیکھ رہا تھا کہ چلو شاید بچے کے جذبات ہوں گے, ابھی 11 سال کا بچہ ہے, تھوڑی دیر کے بعد 15 سال کا آ گیا, پھر 18 سال کا آ گیا, پھر 20 سال کا آ گیا, یہاں تک کہ میرے پاس 8 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کا بوڑھا آیا, سب کی زبان پر وہی غلطیاں تھی جو میں نے کی. جب میں نے دیکھا نا کہ وہی غلطیاں سب آ کے بتا رہے, میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا ربا تیرا قرآن سچا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بادشاہ سلامت جب مجھے قرآن پہ یقین آ گیا میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہ میرے اللہ کا وہ قرآن ہے جس قرآن کو میں نے کہا زندہ معجزہ ہے. آپ یقین کریں میرے نبی کے صحابہ نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے, اس قرآن کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں, اور جس نے بھی اپنی زندگی لگائی ہے اللہ کی قسم میرے اللہ نے اس کا نام آج بھی برقرار رکھا. صحابہ کی قربانیوں کی بات ہے نا, آپ دیکھیں نا میرے پیغمبر کے وہ صحابی, میں نے آپ کو واقعہ سنایا, مصعب بن عمیر میرے پیغمبر کے لاڈلے صحابی ہیں, اور وہ صحابی ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے رب کعبہ کی قسم ایک وقت میں 200 درہم کا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے. اپنے شہر سے نہیں, باہر یوں سمجھ لیں کہ دوسرے ملک سے باقاعدہ ان کا لباس تیار کر کے لایا جاتا تھا. یتیم تھے, باپ فوت ہو گیا, چچا کے پاس رہتے تھے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, کہا دین بدلا ہے تو تیرے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں تیرے باپ کی کمائی کے ہیں اتار دے. اللہ کی قسم میرے رب کے نبی کے کلمے اور قرآن کی وجہ سے وہ لباس بھی اتار دیا. بدن کے اوپر ایک پھٹا ہوا ٹاٹ پہنا کرتے تھے. اسی قرآن کو پڑھا, وہ اختیار کیا طریقہ آپ کو پتہ ہے, تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی نہیں تو سن لے. میرے آقا جب مکہ کے اندر تھے آزادانہ طور پر دعوت کر دینے کی اجازت نہیں تھی. ایک ہی مدرسہ تھا چھوٹا سا, دار ارقم اس کا نام تھا, حضرت زید بن ارقم کے گھر تھا, اسی گھر کے اندر پڑھایا کرتے تھے. سب صحابہ کو نہیں بلاتے تھے, چند ایک صحابہ کو پڑھاتے, پھر ان کی ڈیوٹی ہوتی یہاں سے اٹھتے ہر صحابی کے مسلمان کے گھر میں جا کے وہ پڑھاتے تاکہ راز بھی نہ کھلے اور یہ قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہے. زید بن ارقم کو میرے آقا نے مدینہ منورہ بھیجا تو زید بن ارقم نے محنت کی. ایک وقت آیا کہ جب میرے آقا مکہ کو فتح کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب پہنچے نا, میرے آقا یوں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, سامنے مسجد کا دروازہ ہے, میرے آقا بیٹھے ہیں, سامنے سے مصعب بن عمیر دروازے کے آگے سے گزرے ہیں, بدن کے اوپر پھٹا ہوا وہ کمبل پہنا ہوا ہے, لباس نہیں ہے, یوں آگے سے گزرے. خدا کی قسم میرے پیغمبر کی آنکھ میں آنسو آ گیا. میرے آقا رونے لگ گئے اور روتے ہوئے فرماتے ہو میرے صحابہ دیکھو نا, مجھ نبی کے لیے, میرے دین کے لیے, مجھ پر بھیجے ہوئے قرآن کے لیے میرے صحابہ نے قربانیاں کتنی دی. یہ وہی مصعب ہے نا جو گلی سے چلتا تھا, 200 درہم کا بنا لباس پہنتا تھا, جب سے میرے پاس آیا آج بدن کے اوپر ٹاٹ پہنا ہوا ہے, پورا لباس بھی نہیں ہے. اور صرف یہاں تک نہیں, خدا کی قسم یہ وہی صحابی ہے جو جنگ احد کے اندر شہید ہوا تھا.
بدن کے اوپر وہی ٹاٹ تھا، سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ جب دفن کرنے لگے نا، پوچھا گیا آقا کیا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا ٹاٹ کو سر پر کر دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال کر رب ذوالجلال کو بتا دو، اللہ تیرے دین کی بقا کے لیے، تیرے قرآن کی اشاعت کے لیے دیکھ میرے محمد کے صحابہ نے قربانیاں کیا دی ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ان صحابہ کی قربانیوں کی قدر بھی کیسے کی؟ میرے رب نے یوں نہیں کہا پیغمبر آپ بتا دے کہ یہ جنتی ہیں، میرے رب نے یوں نہیں کہا کہ میں کوئی اور آ کے بتا دے کہ یہ بخشے۔ اللہ نے کہا قربانیاں میرے اور میرے قرآن کے لیے دینا تو میدان میں بھی میں اللہ خود اتروں گا اور قرآن پاک کے اندر باقاعدہ آیت اتار کے دکھاؤں گا۔ قیامت کی صبح تک قرآن رہے گا اور قرآن کے اوپر قربانی دینے والے کا نام رہے گا۔ میرے رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور لوگوں یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، یہ سارے جنتی ہیں۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ میں نے کہا قرآن ایسی کتاب ہے جس نے بھی اس کے اوپر قربانی دی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن کو سینے سے لگایا، وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل بتاتا، قرآن کو سینے سے لگایا، جب شہادت کی بات آئی نا، یہ قرآن کا رحل سامنے رکھا ہوا ہے، ظالم آیا دیوار پھلانگ کر کے، جناب عثمان کو بعد میں مارا ہے، یوں سریہ ہاتھ میں لیا، قرآن کو زور سے مارا۔ اللہ اس کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹے جس نے تیرے قرآن کے اوپر خنجر چلانے کی جرت کی، سریہ مارنے کی جرت کی؟ وہ انجام اس کا کیا ہوا خدا کی قسم کبھی وقت ملا بتاؤں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے قرآن کے اوپر یوں سریہ لگا، قرآن یوں دور چلا گیا۔ اب قرآن دور کیا، عثمان بیٹھا ہے، رب کی طرف دیکھتا ہے، اللہ 40 دن ہو گئے، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، بھوکا پیاسا رہ لیا، تیرے قرآن سے یاری رکھی، اللہ یہ تیرے قرآن کو دور کر رہے ہیں، ربا تو فیصلہ کر دے۔ خدا کی قسم خود علماء نے لکھا ہے جس رفتار سے قرآن گیا تھا اسی تیز رفتار سے واپس آ کے عثمان کی گود کے اندر آ گیا۔ بتایا میں قرآن وہ کتاب ہوں، با وفا ہوں، بے وفا نہیں ہوں، تم میرے ساتھ جوڑ لو، رب کعبہ کی قسم قیامت والے دن بھی تمہارے کام آؤں گا۔ اور پھر صرف یہیں تک نہیں، خدا کی قسم عثمان کے اوپر جب خنجر کی وار کیا گیا، میرے عثمان کا جب خون نکلا نا، قطرہ زمین پہ نہیں گرا، قرآن نے اپنا دامن یوں کھول کر کے عثمان بن عفان کا خون اپنے اندر سما کے دنیا کو بتایا، اور لوگوں خون تمہارا نجس ضرور ہوگا لیکن جو میرے ساتھ جڑ جاتا ہے میں قرآن خون بھی اتنا پاک بناتا ہوں، اپنے سینے کے اوپر محفوظ کر لیتا ہوں۔ یہ میرے آقا کے کس زندہ معجزہ جو قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، میرا اللہ قرآن کی برکت سے اس کو دیتا کیا کیا ہے۔ واقعات بڑے طویل ہیں، وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بتاؤں، یہ بھی ہم نے خدا کی قسم کتابوں میں پڑھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علامہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مفسر قرآن مشہور ہیں، آج بھی ان کی قرآن پاک کی تفسیر آپ اٹھا کر پڑھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کے اندر قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن کی خدمت کی۔ جب فوت ہوئے تو میرے اللہ نے دنیا والوں کو بتایا، اور لوگوں جو قرآن کا قاری اور عامل دنیا سے جایا کرتا ہے، میں مرنے کے بعد بھی دنیا والوں کو بتاتا ہوں میرا قرآن پڑھنے والا لاوارث نہیں ہے، وہ قرآن کا قاری ہے۔ میرا رب قبر کے اندر سے خوشبو اٹھا کے دکھا دیتا ہے۔ علامہ احمد علی لاہوری کے بارے میں لکھا قبر سے خوشبو نکلی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا قبر سے خوشبو نکلی ہے۔ پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب یہ تو ہمارے سامنے انتقال کر گئے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کے اندر قبر ہے، مدرسہ بہت بڑا، جا کے دیکھیں، ان کی قبر سے خوشبو نکلی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے میں میڈیا پہ ایک کلپ دیکھ رہا، توجہ کرنا، اب یہ واقعات جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ہمارا یقین ہے وہ بھی سچے ہیں، یہ واقعات جو تاریخ میرے نبی کے صحابہ کی لکھی ہے ہمارا یقین ہے قرآن میرے پاقا کا زندہ معجزہ ہے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑا میرا اللہ اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے، نام بھی زندہ کرتا ہے، کام بھی زندہ کرتا ہے، مقام بھی زندہ کرتا ہے۔ یہ تو واقعات سنے تھے، یہ واقعات سنے جو آنکھوں سے دیکھے، میں نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، وہ تو الگ چیز ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا 2 دن پہلے میڈیا کے اوپر ایک کلپ کسی شہر کا لگا ہوا تھا، ایک مولانا صاحب 2020 کے اندر انتقال کیا، مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن پڑھا۔ توجہ میری طرف، 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو ٹینشن نہیں لینی ہے، ویسے میری کوشش ہے 4 منٹ کے اندر بات مکمل کروں، قرآن کی بات کرو، توجہ۔ 2020 میں انتقال ہوا، آج کیا لگا ہوا ہے جی 2022، 2.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا۔ ان کی قبر بارش کے پانی کی وجہ سے بیٹھ گئی، پھٹ گئی۔ میں نے دیکھا 2 آدمی قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم کفن بھی سلامت ہے، پورا جسم بھی صحیح سلامت ہے۔
لکھا ہوا تھا یہ ہمارے استادی ہیں، ہم نے ان کو 2020 کے اندر دفن کیا تھا۔ زندہ معجزہ دیکھیں، قرآن کی خدمت کا عالم دیکھیں، میرے رب نے 2 سال کے بعد بھی کفن میلا نہیں ہونے دیا۔ ویڈیو دیکھ لی، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو نظر سے گزری، یہ غالباً بلوچستان کی ہے یا پشاور کی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، سیلاب کا معاملہ چل رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ سیلاب آیا، سیلاب آنے کے بعد ایک گاؤں کے اندر سیلاب جا رہا تھا، گاؤں کے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں کھڑے ہو گئے اور ہاتھ کے اندر قرآن اٹھایا۔ وہ ویڈیو شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، قرآن اٹھا کے سیلاب کے پانی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، عورتیں بلند آواز سے بول رہی ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم عاجز ہیں، اللہ ہم گناہگار ہیں، مولا ہمارے پاس اور کچھ نہیں، تیرے نبی کا قرآن، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کا واسطہ دیتے، اللہ اس سیلاب اور عذاب سے ہمیں بچا لے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، سچ ہے کیا ہے وہ ویڈیو دیکھیے، وہی بیان کر رہا ہوں۔ اسی وقت سامنے جہاں پانی تھا، پانی سے تھوڑی سی آگے زمین پھٹتی ہے اور زمین پھٹ کے اللہ کے قرآن کی طرف پانی نہیں آیا، وہ سارا سیلاب کا پانی اسی زمین کے اندر چلا گیا۔ یہ ابھی ویڈیو دیکھ لی، چلیں جی ویڈیو ہے، گزر گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے جو ہمارے ساتھ معاملہ پیش آیا، کل آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی، جو لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں انہوں نے سب نے دیکھا ہوگا کل کی بات جو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ ہماری ویسے بھی عادت ہے مدرسے کے اندر جب کبھی اس طرح طوفانی اور تیز بارشیں ہوتی ہیں، ہم اپنے ادارے کی چھٹی کرتے ہیں اور سب طلبہ اساتذہ قبرستان کے اندر بلا تفریق اپنا رشتہ دار نہیں دیکھتے، دوسرے کا رشتہ دار نہیں دیکھتے، امیر نہیں دیکھتے، غریب نہیں دیکھتے، کیونکہ میرے اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر درس یہی دیا ہے۔ ہم کالے گورے کو نہیں دیکھتے، قبرستان کے اندر پہنچتے ہیں اور تمام قبریں جو پانی کی وجہ سے منہدم ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ ٹھیک کرتے ہیں اور دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں، آؤ تم مدارس کے علماء سے، طلباء سے نفرت کرو، تم نفرت عروج پہ کرو، رب کعبہ کی قسم ہم محبت عروج پہ رکھیں گے، اور تم ہمیں اپنا نہ سمجھو، نہ سمجھو، میرے رب نے جو خدمت ہمارے ذمہ لگائی ہے وہ لگائی ہے، تم ہمیں عزت دو یا نہ دو، تم ہم سے نفرت کرو، لاکھ کرو، ہم خدا کی قسم پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کر کے دنیا والوں کو دکھائیں گے۔ پرسوں شام سے بارش شروع ہوئی، عصر کی نماز سے بارش شروع ہوئی، گزشتہ کل کی بات ہے نا جی، گزشتہ کل صبح 8 بجے تک مسلسل بارش آتی رہی۔ میں صبح 8 بجے مدرسے گیا، 8 بجے تقریباً بارش رک گئی، میں نے جا کے اساتذہ کو اکٹھا کیا، اپنے ادارے کے ذمہ دار کو بلایا، سب کو کہا کہ آج پڑھائی نہیں کرتے ہیں، سب طلباء کو اکٹھا کرو اور قبرستان بھیج دیں، ان کو قبرستان کے اندر بھیجے تاکہ یہ قبروں کی مرمت کریں۔ طلباء قبرستان چلے گئے، ہم تھوڑی دیر کے بعد گئے، 1 گھنٹہ طلباء کو ترغیب دی، ترغیب دے کر چلے گئے۔ اب سب طلباء قبروں کی مرمت کر رہے ہیں، ورثاء نہیں ابھی پہنچے، والدین کے بچے، بچوں کے والدین، بہن کا بھائی، بھائی کا بہن، کوئی بھی نہیں پہنچا۔ ہمارے طلباء الحمدللہ وہ جو سینے میں قرآن رکھتے ہیں، دماغ میں نبی کا فرمان رکھتے ہیں، خدا کی قسم میرے نبی کی شریعت کا علم لے کے قبرستان کے اندر پہنچے۔ اب وہ پہنچے، کام کرنا شروع کر دیا، 2 قبریں پھٹی ہوئی ہیں، یہ کل میری آنکھوں دیکھا حال ہے، کتابی واقعہ نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا حال۔ 2 قبریں پھٹی ہوئی ہیں، ایک قبر ماں کی ہے، ایک قبر اس کی بیٹی کی ہے، ماں اور بیٹی کی قبر کے اندر سے پوری لاش خدا کی قسم بالکل صحیح سالم ہے اور کفن بھی بالکل صحیح سالم ہے۔ ایک دوسرے بندے نے دیکھا، یہ میں نہیں دیکھ سکا، وہ کہنے لگا میں نے ماں کے کفن کے اوپر دفناتے وقت وہ جو پھول ڈال دیتے ہیں نا، وہ پھول کی پتیاں بھی اللہ کی قسم اسی طرح تر و تازہ پڑی تھی۔ آگے تختی لگی ہوئی تھی، ہم نے اس تختی کو نوٹ کیا تو تختی 2017 کی تھی، اکتوبر کا مہینہ 2017، یعنی ٹوٹل 5 سال سے زائد عرصہ اس کے انتقال کو ہو گیا۔ ہم نے دیکھا، ابھی وہاں پہ کھڑے تھے، بچوں نے محسوس کیا کہ قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور وہ خوشبو اٹھی، خدا کی قسم پورے قبرستان کے اندر وہ خوشبو معطر ہو گئی۔ ہم گئے وہاں پر جا کر ہم نے دیکھا کہ واقعی انہوں نے قبر کے اوپر جہاں سے وہ قبر نیچے بیٹھی ہوئی تھی نا، اس کے اوپر ایک شاپر رکھ دیا تاکہ یہ خوشبو مزید نہ پھیلے، کہیں بد عقیدہ لوگ آ کے یہاں پر شرک کا اڈا نہ بنا دیں۔ ہم پہنچے، ہم نے جیسے ہی وہ شاپر اٹھایا تو آپ یقین کریں ایسی خوبصورت خوشبو، ایسی دماغ کو تازہ کرنے والی خوشبو، میں نے اپنی زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سونگی، اتنی زبردست خوشبو۔ ساتھ اس کی بیٹی کی قبر ہے، وہ بیٹی بھی بالکل صحیح سالم، لیکن بیٹی کی قبر سے خوشبو نہیں آ رہی، ماں کی قبر سے آ رہی ہے۔ ہم نے اس کا پتہ کیا، ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، پتہ چل جاتا ہے کون کہاں کا ہے، کیسے ہے، تحقیق کی، پتہ چلا اس کا خاوند بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا۔ بلایا، آپ کی والدہ کی قبر ہے؟ جی ہماری والدہ کی قبر ہے، اس کی مرمت کریں جی؟ انہوں نے کہا ہمارے تو بس میں نہیں، ہم کمزور ہیں، غریب لوگ ہیں۔ بہرحال اہل خیر بھی مل گئے الحمدللہ، بے لوث انہوں نے تعاون بھی کیا، تعمیر بھی کی، ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ قبر سے کپڑا اٹھاتے ہیں تو خوشبو بہت پھیلتی ہے، اور اگر اس شاپر کو رکھتے ہیں تو خوشبو بند۔
میں نے تحقیق کی، پوچھا اس کے خامد سے، پوچھا بیٹے سے، پوچھا بھئی آپ کی والدہ کون سا ایسا کام کرتی تھی، کون سی ایسی عبادت کرتی تھی کہ جس عبادت کی وجہ سے میرے اللہ نے آج 5 سال کے بعد بھی اس کی لاش بھی برقرار ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور خوشبو کے حلے جاری کر کے میرے رب نے بتا دیا یہ لوگ میرے دین پر قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کے خامند اور بیٹے نے ایک ہی بات کہی، اور تو کوئی بات نہیں ہے جی، ہاں یہ ہے جب ہماری بہنیں پیدا ہوئی نا، میں ایک بھائی یا پتہ نہیں کتنے بھائی ہیں وہ ترتیب مجھے یاد نہیں رہی، میں نے کہا میری بہنیں پیدا ہوئی، میری ماں نے کہا میں اپنی ان بہنوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی، میں ان کو عالمہ بناؤں گی، میں ان کو حافظہ بناؤں گی، میں ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دوں گی۔ بس صبح شام اس کا یہی تھا، قرآن پڑھتی تھی اور اپنی بچیوں کی قرآن کی تعلیم کے اوپر توجہ کرتی تھی، اور کوئی اس سے زیادہ کام نہیں تھا۔ خدا کی قسم جب یہ بات سنی میرے دماغ کے اندر وہ حدیث آئی، میرے پیغمبر نے کہا نا اے اپنے بچوں کو حافظ قرآن تم بنا لو، اپنے بچوں کو عامل قرآن تم بنا لو، کل جنت کے اندر میرا اللہ اس حافظ قرآن کے والدین کے سر کے اوپر ایک ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی آسمان پر چمکنے والے سورج سے زیادہ ہوگی، آسمان پر چمکنے والے چاند سے زیادہ ہوگی۔ اللہ اس روشنی کا کیا کریں گے؟ کہا وہ پوری دنیا کے اندر، پوری جنت کے اندر پھیلے گی، اس روشنی کو دیکھ کر دور سے پہچان لیا جائے گا وہ میرے قرآن کے حافظ کا والد آ رہا ہے۔ اب علماء نے لکھا قرآن کے حافظ کا تو یہ اعزاز ہے، حافظ کے والد کا اعزاز ہے۔ اچھا جس بچے نے حفظ کیا اس کو کیا ملے گا؟ آپ یقین کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، میری ویڈیو بن رہی ہے، اہل علم سنیں گے، آپ قرآن کا حدیث کا مطالعہ کریں، حافظ قرآن کا جو رتبہ ہے وہ رب نے بیان ہی نہیں کیا، پیغمبر نے بیان ہی نہیں کیا۔ ہاں یوں کہا حافظ قرآن کو کل قیامت والے دن کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کے والناس کی سین ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ اب ذہن کے اندر سوال آتا ہے، اللہ والناس کی سین کے اوپر جو حافظ قرآن کا مقام ہوگا وہ ہوگا کیسا؟ بتا تو دینا، خوشبو سے بنا ہوگا، یاقوت سے بنا ہوگا، زبردست سے بنا ہوگا، مشک و عنبر سے بنا ہوگا، سونا چاندی سے بنا ہوگا، کیسا؟ میرے رب نے گویا مسکرا کے کہا ہوگا، میں اپنے وجدان کی بات کر رہا ہوں، میرے رب نے گویا مسکرا کے کہا ہوگا میرا بندہ تو میری مخلوق ہے، تیرا ذہن دماغ چھوٹا سا ہے، حافظ قرآن کا مقام بڑا بلند ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ تیرے چھوٹے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے میں رب کہہ رہا ہوں میرے اوپر یقین رکھ، ایسا مقام دوں گا تو پہچان ہی نہیں سکے گا۔ ہاں حقانیت بتانے کے لیے میرے رب نے کہا اس کے باپ کو میں ایسا تاج دوں گا، اس کی شہرت ہوگی۔ کل کے واقعے سے نظر آ گیا نا، 7 عالمہ ہے، بیٹی عالمہ کنواری فوت ہوئی ہے، جوان فوت ہوئی ہے، اس کی لاش بھی بالکل صحیح سالم ہے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ 2-3 سال عالمہ کو فوت ہوئے ہوگے، 3 سال تاریخ، اس کی تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے۔ 3 سال کے عرصے میں کفن بھی میلا نہیں ہے، بدن بھی نہیں پھٹا، جسم کے اوپر بھی کچھ نہیں آیا۔ اچھا ماں کی قبر سے میرے رب نے خوشبو جاری کر کے آپ کو اور مجھے پیغام دیا، لوگو دنیا کے اندر کامیابیاں چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو میرے قرآن پہ لگا دو، دنیا کے اندر قربانیاں عظمتیں چاہتے ہو میرے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کی قسم میں مرنے کے بعد تمہاری قبروں سے بھی خوشبو جاری کر کے تم سے رضامندی کا اعلان کر دوں گا۔ آج میرا وطن عزیز ملک پاکستان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، آپ دیکھیں سیلاب کی وجہ سے زراعت بھی نہیں ہے، معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی عروج کے اوپر ہے، میرے دوستو جانوروں کے اندر وہ لمپی سکین پتہ نہیں کیا آیا ہوا ہے، ابھی تازہ ہم عذاب بھگتے ہوئے، کرونا ابھی ختم نہیں ہوا، اب یہ سارے معاملات کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو اٹھا کے الماری میں رکھ دیا، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ملا کا کام ہے، ملا پڑھے گا، اور پھر ملا کو پڑھتے دیکھ کے ہم نے اس کے اوپر تانے کسے، تو جدت پسند نہیں ہے، تجھے تو انگریزی نہیں آتی، تجھے تو فلاں نہیں آتا، تو نے تو دین کا دنیا کا بگاڑ کر دیا ہے۔ اور میرے دوست بتا تو صحیح، جس کو تو نے بڑا ڈاکٹر بنایا، جس کو تو نے بڑا انجینئر بنایا، جس کو تو نے اونچے اونچے عہدوں پہ پہنچا، اس نے تیرے ملک کو کیا دیا؟ ہاں میں تو بتا سکتا ہوں، میرے مدرسے کا قرآن سینے کے اندر رکھنے والا اللہ کی قسم تیرے غم میں بھی شریک ہے، تیری خوشی میں بھی شریک ہے، تیرے ملک کے لیے دعا بھی کرتا ہے، تیرے ہر اچھے کام کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اور تیرے مرنے کے بعد تیری مغفرت کے لیے اگر سب سے پہلے کوئی تیری قبر پہ پہنچتا ہے تو یہی ملا اور یہی قرآن کا حافظ پہنچتا ہے۔ خدارا اگر اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہو آج یہ عزم کر کے نکلو، خود بھی اپنی زندگی اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو گے یا نہیں گزارو گے؟
اپنی اولاد کو میرے رب کے قرآن کا حافظ قاری عالم بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ تو کر لینا۔ اچھا حافظ نہیں بنا سکتے، کم از کم ناظرہ تو پڑھا دیں، تجوید کے ساتھ تو پڑھا دیں، میرے اللہ کے قرآن کو اتنا تو سمجھا دیں، کل تیری وفات کے اوپر، تیرے جنازے کے اوپر تیرا بیٹا کھڑا ہو کے تیرے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔